अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम खैरुत्ताबिईन हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ कर रहे हैं। आप हज़रात हमारी गुफ्तगू को गौर से सुने और मुकम्मल सुने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ताबईन में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसे लोग उवैस कहते हैं। उनके अहले ख़ाना में उसकी सिर्फ माँ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जिस्म पर ज़रा सी सफ़ेदी है, तुम लोग उनसे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत कराना। हज़रत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि उवैस खैरुत ताबईन हैं, इस बारे में सरीह है कि वो तमाम ताबईन से मुतलक़न बेहतर हैं। इस इरशाद से ये दलील भी मिलती है कि नफ़ा लाजिम नफ़ा मुतअद्दी से बाज़ औक़ात अफजल भी होता है। ये भी मालूम हुआ कि खुदा शनास उलमाए बातिन अहकाम शनास उलमाए ज़ाहिर से अफजल हैं। इसी तरह से हज़रत अलक़मा रदी अल्लाह ताला अन्हु का फ़रमान है कि ज़ुहद ताबईन में 8 आदमियों पर ख़त्म है। उन्हीं में से एक उवैस क़रनी भी हैं। उनके घर वालों ने उन्हें मजनू ख़याल करके बाहर उनके वास्ते एक हुजरा बना दिया था और वो लोग यानी उनके घर वाले साल हा साल तक उनको देखने भी ना जाते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़लीफ़ा हुए और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए गए तो आपने वहाँ पर आवाज़ दी कि ए लोगो, सब खड़े हो जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये हुक्म और फरमान सुनकर सब लोग खड़े हो गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया कि यमन वालों के अलावा सब लोग बैठ जाएं। चुनांचे यमन के लोग खड़े रहे और बाकी तमाम लोग बैठ गए। इस तरह फिर अहले यमन में से सिर्फ़ ज़िला मुराद के बाशिंदों को खड़े रहने का हुक्म दिया, बाकी सबको बैठने का। उसके बाद मकाम क़रन के बाशिंदों को खड़े रहने का हुक्म दिया, बाकी सबको बैठने के लिए कहा। और इस तरह सब लोग बैठ गए। महज़ एक आदमी खड़ा रह गया जो हज़रत उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का चचा था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम ख़ास क़रन के बाशिंदे हो? उस मर्द ज़ईफ़ ने कहा कि हाँ या अमीरुल मोमिनीन, मैं क़रन का रहने वाला हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया कि क्या तुम उवैस को जानते हो? इस पर उस मर्द ज़ईफ़ ने यानी हज़रत उवैस क़रनी के चचा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप उवैस को क्या पूछते हैं, उनके बारे में क्या पूछते हैं? उससे ज़्यादा बेवकूफ़, मजनून और मोहताज हम में कोई नहीं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़े की ये बात सुनकर रो पड़े और आपने फरमाया कि ये अयूब, ये ऐब जो तू गिना रहा है तुझ में हैं, उसमें नहीं। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि उवैस की शफ़ाअत से कबीलाए रबी और मुज़िर के बकरियों के बालों के बराबर लोग जन्नत में जाएंगे उनकी शफ़ाअत से। हज़रत अम्मार बिन यूसुफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि किसी ने उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि आप सुबह शाम किस तरह गुजारते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, सुबह को अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहता हूँ और शाम को उसकी हम्दो सताइश में। फिर उवैस क़रनी ने कहा कि वैसे तुम एक ऐसे इंसान का हाल दरियाफ़्त करते हो जो सुबह को शाम तक की ज़िंदगी का यकीन नहीं रखता और शाम को सुबह तक की ज़िंदगी का, क्योंकि मौत और उसकी याद ने मोमिन के लिए कोई खुशी बाकी ना रखी और माल में अल्लाह ताला के हक़ ने मुसलमान के लिए चांदी सोने की गुंजाइश बाकी ना रखी और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ने मुसलमान का कोई दोस्त ना रहने दिया। उसके बाद फरमाया कि जब हम अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हैं तो वो हमें बुरा जानते हैं, हमारी बेहुरमती करते हैं और हमारे मुकाबला में अहले फ़िस्क़ को अपना हम नवा पा लेते हैं। उसके बाद फरमाया कि बाखुदा नौबत बाएँ जा रसीद कि मुझ पर बड़े बड़े बहतान बांध दिए। इतना कहकर उवैस क़रनी ने अपना रास्ता लिया
اور مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اویس قرنی کے احوال سن کر کوفے پہنچا۔ ان سے ملاقات کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے انہیں دریائے فرات کے کنارے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا جو حلیہ اور اوصاف میں نے سن رکھے تھے ان سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ گندم گوں، غمگین صورت، سر کے بال منڈے ہوئے باہیبت آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری جانب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کو ہاتھ بڑھایا مگر انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو رحمت و مغفرت سے نوازے، آپ کس حال میں ہیں؟ یہ کہتے کہتے میں اپنے دل میں چھپی ان کی محبت کے سبب سے رونے لگا۔ اویس قرنی بھی مجھے دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اے حرم بن حیان، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش و خرم رکھے۔ تم کس طرح ہو، یعنی تمہارا کیا حال ہے، اور تم کو میرا کہاں سے پتہ چل گیا؟ حضرت حرم بن حیان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ اویس قرنی نے کہا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمارا پروردگار پاک اور منزہ ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے میرے باپ اور میرا نام کیسے جانا؟ آج سے قبل تو ہم لوگوں نے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی ہم دونوں ملے نہیں۔ اس پر حضرت اویس قرنی نے فرمایا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، نبأنی العلیم الخبیر، یعنی علیم و خبیر رب نے بتا دیا۔ حضرت حرم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔ حضرت حرم بن حیان نے حضرت اویس قرنی سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے سنائیں۔ اس پر اویس نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و صحبت نصیب نہ ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ البتہ میں نے ان لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، مگر میں محدث، قاضی یا مفتی ہونا پسند نہیں کرتا اور میری طبیعت لوگوں سے اکتاتی ہے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہی سنا دیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سنوں اور مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جسے میں یاد رکھوں۔ یہ سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور فرمایا کہ بے شک سب سے سچی بات میرے پروردگار کی ہے اور سب سے صادق قول اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، یعنی اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے یعنی بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اگر ہم کھیل تماشا بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے اسے بنا لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ یہاں سے آخری صورت تک حضرت اویس قرنی نے تلاوت کیا اور اس کے بعد ایک سرد آہ کھینچی، جسے سن کر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب بے ہوش ہوئے، لیکن آپ بے ہوش نہ ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابن حیان، تمہارے والد تو مر ہی چکے ہیں، ان قریب تم بھی مر جاؤ گے، معلوم نہیں اس کے بعد تم جنت میں جاؤ یا جنت میں جاؤ گے۔ اس کے علاوہ دیکھو کہ بابا آدم اور اماں حوا بھی انتقال کر چکے، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جمیع انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیمات، اور حضور کے خلیفہ ابو بکر صدیق، اور میرے بھائی اور میرے دوست عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، سب کے سب انتقال فرما چکے۔ یہ سن کر حضرت حرم بن حیان نے کہا کہ ابھی امیر المومنین عمر بن خطاب تو باقاعد حیات ہیں، ان کا تو ابھی انتقال نہیں ہوا۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ نہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میں نے یہی سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی یہی معلوم ہوا ہے، اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔
اور ہم تم بھی مرنے والوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد درود اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ میری تمہیں بس اتنی ہی وصیت ہے کہ موت کو یاد رکھنا اور زندگی میں پلک جھپکنے کے مقدار بھی اس ذکر کو دل سے الگ نہ کرنا، اور جب اپنے اہل و عیال میں پہنچنا تو انہیں خوف خدا کی تاکید کرنا اور ساری امت کو سمجھانا، جماعت سے علیحدہ نہ رہنا، ورنہ دین سے جدا ہو کر دوزخ میں پہنچ جاؤ گے، اور تم میرے لیے اور اپنے لیے دعا کرو۔ پھر دیر تک میرے لیے دعا کرتے رہے اور فرمایا آج کے بعد اب تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ میں شہرت کو ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی کو عزیز رکھتا ہوں۔ اب نہ کسی سے میرے بارے میں سوال کرنا اور نہ مجھے ڈھونڈنا، بس یاد کر کے دعا کرتے رہنا، میں بھی تمہارے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ اب تم چلے جاؤ، میں بھی چل رہا ہوں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ہمراہ کچھ دیر چلنے کی خواہش تھی، لیکن انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا، اور میں روتا ہوا ان سے جدا ہوا، وہ بھی روتے رہے۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں جب تلاش کیا اور لوگوں سے دریافت کیا، مگر کوئی ان کا سراغ بتانے والا نہیں ملا، اور مجھ پر کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرتا تھا جس میں ایک دو بار انہیں خواب میں نہ دیکھوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے یہ رکوع کرنے کی رات ہے، اور پھر پوری رات رکوع میں ہی گزار دیتے۔ کبھی فرماتے کہ یہ رات سجدے کی رات ہے، اور پوری رات سجدے ہی میں بسر ہو جاتی۔ بعض اوقات شام کو کچھ کھانا بچ رہتا تو شام ہی کو خیرات کر دیتے۔ پھر دعا کرتے بار الہا اگر کوئی بھوکا مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، اور کوئی ننگا ہو تو اس کا بھی مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دور فاروقی میں آذربائیجان میں جہاد ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ شریک ہوئے تھے اس میں خواجہ اویس قرنی بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ جب ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے تو اویس قرنی بیمار ہو گئے۔ اویس قرنی ہمارے ساتھ تھے اس جہاد میں، اور واپسی میں وہ بیمار ہوئے۔ ہم نے انہیں اٹھانا چاہا مگر ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں کفن، خوشبو اور قبر تیار تھی۔ ہم لوگوں نے غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کر کے چلے آئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے دوسرے سے کہا کہ ہم ان کی قبر جان لیتے یا جان لینے کے لیے کوئی پہچان بنا دیتے۔ اس کے بعد اس کام کے لیے ہم لوٹ کر وہاں گئے تو جا کر ہم نے دیکھا کہ جہاں قبر ہم نے بنائی تھی وہاں پر قبر کا کوئی نشان نہیں تھا اور کوئی ثبوت باقی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں کسی منادی نے آواز دی کیا ان لوگوں میں اویس قرنی ہیں؟ تو اس جگہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں شہید پائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔